اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ابھی آپ نے اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا، تو آپ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کہتے کسے، سکون کسے کہتے ہیں، لذت کسے کہتے ہیں اور آرام کسے کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ کو پانے کا سفر ہوتا ہے نا، یہ بڑی نادانیوں سے، معصومیت سے گرتے گرتے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو پانے کی خاطر کبھی اس کی سوچیں مصروف ہوتی ہے، تو کبھی اس کا جسم محنت کر رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے انسان پاتا چلا جاتا ہے اپنے رب کو۔ اور جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسے پاتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ کھو جاتا ہے۔ اللہ کو پانے کے سفر میں نا جسم کو ظاہری پسینے بھی آتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں، خون بھی بہتا ہے، لیکن تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، درد محسوس نہیں ہوتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچویشن ذرا دیکھیں۔ اللہ کو مانا تو لوگوں نے گرم ریت پہ انہیں لٹا دیا، سینے پہ پتھر رکھ دیا، اس کی کمر کو ریت جلا رہی ہے تو اس کا سینہ پتھر کے وزن کے نیچے دبا ہوا، اور لوگ انہیں کوڑے مار رہے، زخم دے رہے، اور وہ اس درد میں، اس ظلم میں احد احد کرتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دو، مارنا بند کر دیں گے، اذیت دینا بند کر دیں گے، اور وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا شخص اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے۔ ہم جیسوں کو کیا پتا کہ اللہ کی محبت میں کون سی لذت پائی جاتی، جو ان گناہوں کی گندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اس لذت کا کیا اندازہ۔ یہ تو وہی جانے کہ جو اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اس سے ملنے کے انتظار میں اور آپ اس دنیا کی لذتوں میں انوالو، اس دنیا کو بنانے اور حاصل کرنے کے چکروں میں گم غائب۔ ہمیں کیا پتا کہ رب سے ملنے کے انتظار میں جو سکون انسان کو گھیرتا ہے، اس سکون کا کیا اثر ہوتا ہوگا، اور جب ان کا انتظار ختم ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے، تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، ان کے آرام کا کیا عالم ہوگا، جو یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے کہ فائنلی اللہ سے ملنے کا دن آیا۔ ہم تو جینا چاہتے ہیں، ہمیں تو اگر 200 سال بھی نہ مارا جائے تو ہم خوش ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں تو اللہ سے ملنے کا یقین، اللہ سے بات کرنے کا یقین، اللہ کو دیکھنے کا شوق، اس دنیا کی بدولت ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رہا ہی نہیں۔ تو ہمیں کیا لینا دینا ان چیزوں سے، ہمیں کیا لینا دینا اللہ کی ملاقات سے۔ بس ایک بات ہے، سنتے رہتے ہیں، سن کے اچھی لگتی ہے، امیجن کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ فائنلی اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صبر کا بدلہ دے گا، ہمارے جسم اور ہماری روحیں جو برداشت کر کر کے، ظلم سہ کے تھک چکی تھیں، اب اللہ تعالیٰ ان ساری تھکاوٹوں کو اتار دے گا۔ اللہ کو پانا اتنی بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ ارے لوگوں کو کہنے دو یہ کہ اللہ صرف نیک لوگوں کا ہے، جو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے علوم ہیں، اللہ صرف ان کا ہے۔ اللہ ہر اس بندے کا جس کے دل میں اللہ کے لیے جگہ ہے، وہ ہر اس گناہگار کا رب ہے جو گناہ کرنے کے بعد چپ چاپ کر کے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور رب کی یاد میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اپنے رب سے۔ اللہ ہر اس کمزور ایمان والے کا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں ڈھیر سارا نالج انکریز کروں۔ وہ نیک لوگوں کو دیکھ کر یہ حامی بھرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ اللہ کی محبت ہر اس انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہا ہوتا ہے، جسے دنیا نے ٹھکرا دیا ہوتا ہے، جسے دنیا اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جو اپنا آپ اپنی خاموشی سے دنیا کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن دنیا اس کے الفاظ کو بھی اگنور کرتی ہے اور اس کی خاموشی کو بھی اگنور کرتی ہے۔ رب آتا ہے ایسے بندے کے پاس، اس کے ساتھ کھڑا ہونے، اس کے دل کو مضبوط کرنے۔ ٹینشن نہ لے، پریشان نہ ہو، دنیا نہیں سمجھ رہی نا تجھے، اٹس اوکے، نو پرابلم۔ دنیا نے نہیں پیدا کیا تجھے، دنیا نے نہیں لینا تیرا حساب کتاب، دنیا نے نہیں کرنے تیرے فیصلے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جب تک آپ ان باتوں سے نہیں نکلیں گے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، ویسا ہوا، کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے، تب تک آپ اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو بھلانا ہوگا اپنا ماضی، ساری عمر اپنے ماضی کو یاد کر کر کے اپنے حال کو خراب نہیں کرنا۔
بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت ساری صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اسلام کے لیے، بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن چپ چاپ قسم کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیونکہ مہینہ 2 مہینے پہلے ان کو ہرٹ کیا گیا، ان کا دل توڑا گیا، ان کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو دھوکہ دیا گیا، اور وہ آج تک اسی صدمے میں ہے، وہ آج تک اسی صدمے کو سوچتے ہیں، اس سچویشن کو سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے 2 مہینے پہلے تو چلو انسیڈنٹس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد تھی، لیکن آج یہ اپنی سوچوں سے، اپنی اوور تھنکنگ سے اپنے آپ کو برباد کر کے رکھ رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو اللہ کے تعلق کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، اس وجہ سے بھی اللہ کے پاس نہیں آ رہے کیونکہ مہینہ 2 مہینے پہلے یا سال 2 سال پہلے وہ خوب اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، بیچ میں کسی وجہ سے ان کا اور اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو گیا، ان سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئی، غفلتیں ہو گئیں۔ اب وہ اس بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار سال 2 سال پہلے ہم کتنی اچھی عبادت کرتے تھے، آج تو ہم سے ہو ہی نہیں رہی۔ حالانکہ ان سب کو چاہیے کہ گزرے ہوئے کل کے بارے میں یہ لوگ بالکل نہ سوچیں۔ اگر 2 سال پہلے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق سٹرونگ تھا عبادات کی وجہ سے، اور بیچ میں کچھ گیپ آ گیا، بیچ میں کوئی غفلتیں آ گئیں، گناہ آ گئے، نفس اور ہوس حاوی آ گیا، تو کوئی بات نہیں، آج میں رہ کر اللہ کے لیے ایک نیا سٹارٹ لے لو، ایک نئی زندگی شروع کر لو، نئی ایفرٹ سٹارٹ کر دو، نئی سٹرگل سٹارٹ کر دو، پھر سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ منو خیالی بوجھ جو آپ نے اپنے کندھوں پر، اپنے سروں پر رکھا ہوا ہے، اسے اتارے، ریلیکس ہو جائے، اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا چھوڑے، کمزور سمجھنا چھوڑے، کیونکہ یہ سوچیں آپ کو سست کر رہی ہیں، اور سستی شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو کس جگہ سے ہٹ کرنا ہے۔ جہاں آپ اپنی ویکنس سامنے رکھیں گے نا، شیطان نے اسی سے فائدہ اٹھانا ہے کہ اگر اس کو میں ماضی کے خیالات، ماضی کے حالات، ماضی کی باتوں میں لے جاؤں تو اس کا اچھا خاصا ٹائم برباد ہو سکتا ہے، یہ اللہ سے بدگمان ہو سکتا ہے، مایوس ہو سکتا ہے، اپنی عبادات کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو شیطان آئے گا اور تمہارے ذہنوں میں گزرے ہوئے کل کے وسوسے، خیالات، حالات، واقعات ڈال کر تمہیں یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرے گا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم اس قدر ٹوٹ چکے ہو، تمہارے ساتھ اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے کہ اب آگے کی زندگی میں تم سروائیو نہیں کر سکو گے، پراپر طریقے سے کچھ کر نہیں سکو گے۔ اور جب آپ اس بات کو مان لیں گے، جب آپ سوچیں گے کہ ہاں واقعی میں تو بہت مظلوم ہوں، ہاں واقعی میرے ساتھ تو لوگوں نے بہت برا کیا، تو آپ چلتی پھرتی لاش بن جائیں گے، آپ کا اچھا خاصا ٹائم برباد ہو جائے گا اور شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو پریشان رکھ کر یا پھر آپ کو مایوس کر کے اس اللہ سے دور کر دے گا جو اللہ ہمارا رہبر ہے، جو ہمارے حالات بدل سکتا ہے، جو ہماری اسٹرینتھ ہے، جو ہماری پاور ہے، جس پر توکل کر کے میں دنیا کے بڑے بڑے میدان کر سکتا ہوں، جس کا بھروسہ کر کے میں ہر آزمائش سے لڑ سکتا ہوں۔ جب شیطان انسان کو اس رب سے بدگمان کر دیتا ہے نا، مایوس کر دیتا ہے، پھر انسان کے لیے اللہ کو پکارنا مشکل ہو جاتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنا مشکل لگتا ہے، نیکی کی طرف قدم بڑھانا مشکل لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک ہی چیز لے کر آئے ہیں آپ اپنے ساتھ، اور وہ ہے وقت، اور شیطان اسی وقت پر اٹیک کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ ضائع کرنے کی کوششوں میں ہوتا ہے۔ وقت کی قدر کریں، جو ہوا سو ہوا، جو درد آپ کو 2-4 مہینے پہلے ملے تھے نا، جو زخم آپ کو لگے تھے، وہ بھر چکے ہیں، اب ان کے بارے میں سوچ کر انہیں تازہ مت کیا کریں، نئی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں، اپنے آپ کو کمزور اور مظلوم سمجھنا بند کریں۔ 4 بہنیں ہیں میری، جس طرح میں اپنی 4 بہنوں کو لے کر ڈرتا رہتا ہوں نا، جس طرح میرے دل میں اپنی 4 بہنوں کو لے کر خواہش ہے کہ ان کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے، یہی جذبات تمہارے لیے بھی ہے۔ میری بہن، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزارو کہ اللہ تم پر رشک کرے۔ میری بہن، وہ حیا جو تمہارا قیمتی لباس ہے، جب تک تم اپنی حیا کی حفاظت کرو گی تب تک معاشرہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری عزت کو ایک خراش بھی نہیں آ سکتی۔ وہ حیا کہ جب ایک عورت اس حیا کی حفاظت کرتی ہے تو اللہ بھی ایسی عورت پر رشک کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ پھر اگر زمانہ ایسی عورت کو بدنام کرنے کی چالیں سوچتا ہے نا، تو اللہ میدان میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی نا وداؤٹ اینی ریزن، تو اللہ تو جانتا تھا ان کی سچائی، اللہ کو تو پتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی پاک دامن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی، لیکن کچھ ظالموں نے مل کر ان پر تہمت لگا دی۔ تو اللہ آیا کہ نہ آیا،
حضرت عائشہ کے لیے گواہی دی نا اللہ نے کہ یہ پاک دامن ہے، سیدھے سادھے ہے. لیکن کتنا معصوم ہے یار تو، کتنا پیارا ہے تو، تیرا دل کتنا صاف ہے، تو کتنا بھولا بھالا ہے، کتنی فکر کرتا ہے نا تو لوگوں کی. وہ غم کہ جو اگر سینے میں دبا رہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے. اور دیوانے تو نے اس غم کو سالوں سال اپنے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے، ابھی تک کسی سے شیئر ہی نہیں کیا کچھ. کوئی ملا نہیں نا تجھے تیری طرح کا، ہے نا. دنیا پہ چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی ہیں، دنیا کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن تو کتنی ہمت والا انسان ہے یار، کتنا صبر ہے تجھ میں کہ تو بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی لڑ لیتا ہے، وہ بھی اکیلے. اچھا چھوڑ ان ساری چیزوں کو، یہ بتا اللہ یاد آتا ہے؟ یہ بتا اس کی کمی فیل ہوتی ہے؟ یہ بتا جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ احساس تجھے ہوتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے جب تو تنہائیوں میں ہوتا ہے اور دنیا کی بے رخیوں سے اور تلخ باتوں سے جب بیزار ہو کے رو رہا ہوتا ہے تو تجھے تیرا رب اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے؟ رب پہ محبت آتی ہے نا؟ چاہتا ہے نا تو کہ بس اللہ ہی اللہ ہو تیری لائف میں. ہاں تو یہ جو اللہ کی کمی تجھے فیل ہوتی ہے، یہ جو اللہ سے تجھے اپنا آپ لوئل سا لگتا ہے، یہ تیری اسی سٹرگل کا نتیجہ ہے جو تو سہ رہا ہے، جو تو برداشت کر رہا ہے. وہ اللہ جو انسان کے پاس اس کی تنہائیوں میں آتا ہے جب یہ رو رہا ہوتا ہے، جب یہ گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، رب آتا ہے دلاسا دینے کہ میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے اور کیا چاہیے. ٹھکرا دیا تجھے لوگوں نے، کوئی بات نہیں، جب میں تیرے ساتھ ہوں تو تجھے ان مٹی کے پتلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا کی ساری چیزیں تو میرے قبضہ قدرت میں ہے، تجھے جو بھی چاہیے ہوگا میں تجھے دوں گا. آج تک میں ہی تو دیتا رہا. چلا تھوڑا سا ٹائم مجھے دے، چلا تھوڑا سا بھروسہ مجھ پہ کر کے دیکھ، چلا میرے لیے جی کے دیکھ. وہ زندگی جو تجھے میں نے دی ہے، اس زندگی کا کچھ حصہ میرے ساتھ گزار کے دیکھ، تیرے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے. میں تجھے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں ڈال دوں گا، کیونکہ میں ہی وہ رب ہوں کہ جس کے ساتھ جب کوئی کمزور انسان جڑتا ہے نا، جب کوئی انسان میرے ساتھ نبھانا شروع کرتا ہے، جب کوئی انسان دل سے مجھے ٹائم دیتا ہے، تو کچھ عرصے بعد دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے لوگوں کو. رب کی دوستی ہر مطلب سے پاک ہے میری جان. یتیم بھی رہ لیتا ہے، فقیر بھی رہ لیتا ہے، تنہا انسان بھی زندگی سروائیو کر لیتا ہے. مشکل سے کرتے ہیں لیکن ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس انسان کے بارے میں کہ جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے؟ وہ اللہ جو ساری انسانیت کو میسر ہے، وہ اللہ کہ جسے ہر کوئی اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، ہر کوئی اپنے ساتھ لے سکتا ہے، راضی بھی ہو جاتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے. اتنی بڑی ذات کو جو لوگ اگنور کر رہے ہیں، جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے لگتا ہے سب سے بڑے بے سہارا یہ لوگ ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن دنیا کے خیال آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. آپ پھر ان خیالوں سے لڑ کر اللہ پہ فوکس کرتے ہو، لیکن پھر وہ وسوسے آ کر آپ کے فوکس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. تو یہ والی نماز بھی اللہ کو مقبول ہے، پسند ہے کہ بندہ میری عبادت میں میرے لیے سٹرگل کر رہا ہے، وسوسوں سے لڑ رہا ہے. یہ تو مجاہدے والی نماز ہے نا، کہ مزہ بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے، فوکس بھی نہیں ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے. کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. ہاں یہ تو بندگی والی نماز ہے. تو وسوسے آتے رہتے ہیں. ہاں البتہ جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، جو پتھروں کو پوچھتے ہیں، ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے وسوسے کیوں آتے ہیں. شیطان ہمیشہ ڈسٹرب اسی بندے کو کرتا ہے جو اپنے ریئل خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ نماز انسان کو برائیوں سے بچا سکتی ہے، بے حیائیوں سے بچا سکتی ہے. لہٰذا نماز میں موجود لذت کو شیطان ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بس یہ جلدی جلدی پڑھے اور فارغ ہو جائے، یا ایک پڑھے تو دوسری نہ پڑھے. آپ کو وسوسے آئے، آپ کا دل لگے یا نہ لگے، ان چیزوں پہ فوکس نہ کرے. آپ نماز پڑھے، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھے، آرڈر سمجھ کے پڑھے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. نکالے خود کو اس دنیا کے گلیمر سے، ورنہ آپ اپنے آپ کو بہت کھو دیں گے. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو تمہارا وہی رب ہوں یار، جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے، تمہیں صحیح اور غلط بتاتا ہے، تمہیں صحیح راستوں پر چلنے کا کہہ رہا ہے، برے راستوں سے بچنے کا کہہ رہا ہے. کیوں؟ کاز کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی گناہوں میں گزرے، اندھیروں میں گزرے، غموں میں گزرے، لوگوں کی غلامیوں میں گزرے. وہ تمہیں اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے، کفر کے اندھیرے سے، شرک کے اندھیرے سے، گناہوں کے اندھیرے سے، لذتوں کے اندھیرے سے، اور روشنیوں میں ڈالنا چاہتا ہے، اسلام کی روشنی،
عبادات کی روشنی، اللہ کی بندگی کی روشنی، اللہ کے ذکر کی روشنی، اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت کی روشنی۔ مجھے بتاؤ، جب تمہارا کوئی دوست تمہیں کسی نقصان سے بچا رہا ہو یا بچا لے تو تمہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے نا، تم اس کی مزید عزت کرنے لگ جاتے ہو نا، اس پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہو نا، اس سے کہتے ہو نا کہ یار شکر ہے تو نے بچا لیا، ورنہ میں تو غرق ہو جاتا، ورنہ میں تو ضائع ہو جاتا۔ تو رب کی محبت کو یوں ٹھکرا دو گے تم؟ رب کے اس فیصلے کا یوں ہی انکار کر دو گے تم؟ ارے اللہ تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچانا چاہ رہا ہے، ذلت سے بچانا چاہ رہا ہے، عذاب سے بچانا چاہ رہا ہے، تو کیا تم پھر بھی اپنے اللہ سے اپنا دل نہیں جوڑو گے؟ کیا تم پھر بھی اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں کرو گے، جو تمہارے لیے ہر وہ فیصلہ کرتا ہے جس میں تمہاری بھلائی ہوتی ہے؟ بس کر دو نا یار، کب تک ٹھکراؤ گے اللہ کو؟ کتنا بھاگو گے اللہ سے؟ اتنے سارے گناہوں کو کرنے کے بعد بھی ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی تمہیں کہ گناہوں میں کوئی سکون نہیں ہے؟ جو لذتیں اویل کر کے تم یہ کہتے ہو نا کہ مجھے بڑا مزہ آیا، گناہوں کے مشن میں جو سکسیسفل ہو جاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں، شکر ہے الحمدللہ، جب میں اور تم سنسیئر ہو کر اپنی ان حالتوں کے بارے میں سوچیں گے نا، اور سوچنے کے بعد جب ہماری عقل روشن ہوگی، تو یہ گناہ اور ان سے ملنے والی ہر لذت آپ کو پھیکی لگے گی، اور آپ کو افسوس ہوگا اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، کہ یار دعویٰ میں نے اللہ کا کیا اور ساری عمر وہ کرتا رہا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا۔ جب بھی جس نے گناہوں کی طرف دعوت دی، فوراً لبیک کہا، اپنے آپ کو پراپر طریقے سے تیار کیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی شکل سواری گناہوں کو کرنے کے لیے، گناہوں کی طرف قدم بڑھانے کے لیے۔ لیکن بات جب اللہ کی آئی تو 2 قدم آگے اٹھانے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہوا۔ جب بھی بات دنیا کی آئی، میں نے اور تم نے مل کر اس دنیا کو اتنی اہمیت دی کہ جس اہمیت کی یہ قابل ہی نہیں ہے۔ دنیا کو لے کر ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اس دنیا کی پسند آ گئی، جان کی بازی لگا دیں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے، جبکہ آخرت کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے کہ نہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے اور نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، نہ تم انٹرسٹڈ ہو نہ میں انٹرسٹڈ ہوں، بس دیکھا جائے گا، ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہو جائے گا سب ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں غلط نہیں کہوں گا اور نہ ہی تم غلط ہو، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یار خود کو پہچانو۔ جب تم اپنی حقیقت سے ملو گے نا، تو اس کے بعد ہی تم اپنے لیے اچھے فیصلے کر پاؤ گے، اس کے بعد ہی تم اپنے لیے ایک اچھی زندگی گزار پاؤ گے، اپنی آخرت بنا پاؤ گے۔ ان گمراہیوں نے، ان گناہوں نے، ان شہرتوں نے، ان بے حیائیوں نے آپ سے آپ کا رب بھی تو چھینا، آپ سے آپ کا اللہ بھی تو چھینا۔ ہاں دنیا نے تمہیں نام دیا، عزت دی، شہرت دی، لیکن بدلے میں تجھ سے اللہ بھی تو لیا۔ تیرے اور اللہ کے درمیان دوریاں بھی تو اسی دنیا نے پیدا کی ہے۔ بہت بڑے لیول پہ چلے جانا کوئی کامیابی نہیں ہے، چھوٹے لیول پہ رہ کر اپنے رب کو راضی کر لینا بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا نہیں جانتی تمہیں، کوئی بات نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ مقام مل گیا تمہیں جس کی وجہ سے تمہیں آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ سب لوگوں کے سامنے تم کامیاب ہو۔ گاڑیوں سے، بنگلوں سے، فالوورز سے کوئی بڑا انسان نہیں بنتا۔ دنیا کی ساری چیزیں بھی اگر ایک انسان کے ساتھ جڑ جائے نا، تو انسان کی حقیقتوں کو نہیں بدلا جا سکتا، انسان کی اصلیت نہیں بدل جاتی ان ساری چیزوں سے۔ انسان ہمیشہ انسان ہی رہتا ہے، انسان ہی پیدا ہوتا ہے، انسان بن کے رہتا ہے، انسان بن کے ہی مرتا ہے، خالی آتا ہے، خالی آ جاتا ہے۔ کچھ پل کے لیے چیزوں سے کھیل لینا، نام بن جانا، عزت مل جانا، شہرت مل جانا، اس کی وجہ سے اگر تم اللہ کے باغی بن جاؤ تو تم سے بڑا بیوقوف اس پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جس انسان نے 60-70 سال کی زندگی سے دل لگایا ہو اور آنے والی انفینٹ لائف کو اگنور کر رہا ہو، اس سے بڑا بیوقوف انسان دوسرا ہے ہی نہیں۔ جو انسان بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے، بڑے فخر اور غرور اور تکبر کے ساتھ جی رہا ہے کہ میرے ارد گرد پروٹوکول ہے، پوری دنیا مجھے جان چکی ہے، دنیا میرے سامنے جھک رہی ہے، دنیا میری محتاج ہوگی، لیکن اس نے نہ آخرت کے لیے کچھ کیا ہو نہ اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، تو بھلے ہی اپنے آپ کو شیخ سمجھے، سیٹ سمجھے، لیکن یہ لکیر کا فقیر ہے۔ آج کل تو لوگ 2-4 باتوں پہ قتل کر دیتے ہیں، 2-4 باتوں پہ اپنے قیمتی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، 2-4 باتوں کی وجہ سے اپنی مینٹل ہیلتھ کی واٹ لگا دیتے ہیں۔ او بھائی ایک کان سے سن دوسرے کان سے نکال، کیوں اسے غم بنا رہا ہے، کیوں اسے سٹریس بنا رہا ہے؟ مومن اتنا کمزرف نہیں ہوتا کہ 2-4 باتوں کی وجہ سے گر جائے، ساری عمر یہ سوچتا رہے کہ میں تو اچھا تھا، میرے ساتھ کیوں برا ہوا۔ اور بھائی جس دنیا میں پیغمبروں کو پتھر پڑے ہیں نا، اس دنیا میں آپ پر پھول نہیں برسائے جائیں گے۔ جس دنیا پر پیغمبروں جیسی ہستیوں کو رلایا گیا، درد دیے گئے، ہرٹ کیا گیا، ان کی آل اولاد کو قربان کیا گیا، ان کی بیویوں کو بلیم کیا گیا، ان کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، انہیں بھوک سے گزارا گیا، اور ایسی دنیا میں رہ کر تم یہ چاہ رہے ہو کہ سب کچھ ٹھیک رہے، نارمل رہے۔ اچھا کیوں بھائی؟ تو بھائی یہ ممی ڈیڈی والا مزاج جو ہے نا، یہ ریئل لائف میں نہیں چلتا، یہ فلموں میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اینی وے، تو بہت بڑے ضعف کا کام ہے کسی کو معاف کر دینا۔ آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن آپ نہیں لیتے۔ وہاں لینا چاہیے بدلہ جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یار اگر یہاں بدلہ نہ لیا تو یہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے، آج اس نے مجھ پہ ظلم کیا تو کل کو یہ کسی اور پہ بھی ظلم کر سکتا ہے۔
تو اس نیت کے ساتھ آپ کو حق ہے کہ جتنا ظلم آپ پر کیا گیا ہو اتنا بدلہ آپ لے لیں، تاکہ سامنے والے بندے کو بھی سبق مل جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور محبت تو جانتے ہو نا کہ کسے کہتے ہیں، کہ جب کسی سے ہوتی ہے تو انسان رفتہ رفتہ اسی کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اپنی مرضیاں سائڈ پہ رکھو، 60-70 سال کے لیے اپنی خواہشوں سے لڑو، دل چاہے یا نہ چاہے، سکون ملے یا نہ ملے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ تمام کام کرو جو تم پر فرض ہے۔ یہ کلمے کی ریکوائرمنٹ ہے اور تم کلمے والے ہو، تم ہی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو گے۔ جنہوں نے کلمے سے انکار کیا ہوا ہے ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم نماز پڑھو، ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم اپنی حیا کی حفاظت کرو، اللہ ان سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، پہلے مجھے مانو۔ لیکن جس شریعت کا اقرار تم نے کر لیا، جس کلمے کا اقرار تم نے کر لیا، اب یہ کلمہ تم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کلمے کے نیچے گزارو۔ اور تم کیا 2-4 لڑکیوں سے سچ اور جھوٹ بول کر ان کے ایموشن سے کھیلتے رہتے ہو؟ اللہ کے بندے، تمہارے گھر میں 4 بہنیں جوان بیٹھی ہیں، کوئی ان سے کھیلے گا تو کیسے لگے گا؟ جو باتیں تم غیروں کی بیٹیوں سے کرتے ہو، غیروں کی بہنوں سے کرتے ہو، امیجن کرو یہی باتیں کوئی تمہاری بہن سے کرے، تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا۔ تو کیوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم کے راستے پر لگا رہے ہو؟ اللہ کے بندو، تم لوگوں کو تو اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ تو بہت اچھے بہترین لوگ ہو یار، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آؤ یار اچھی سی زندگی گزارتے ہیں قسم سے، بس صرف مرنے تک اللہ کی مان لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اخلاق اچھا کر لیتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیتے ہیں، اچھی سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔